بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھرڈ کلاس کے لیے سیکنڈ اسٹوری ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس اسٹوری کا نام ہے محبت کا سبق۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے اس کے اندر کہ جانوروں کی دنیا میں کیسے محبت کے سبق کو یاد رکھا گیا، اور دوستیوں کے بیچ میں ناراضگیوں کو کیسے بھلایا گیا۔ یہ اس کہانی میں بہت اچھے طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ چلیں آئیے پڑھتے ہیں کہانی۔ تو میں آپ کو سناتا ہوں محبت کا سبق۔ جنگل کے ایک درخت کی شاخ پر شہد کی مکھیوں کا بڑا سا چھتا لگا ہوا تھا۔ بندر اس شہد کو کھانے کی فکر میں تھا۔ آخر اسے دور سے ریچھ آتا دکھائی دیا۔ بندر نے ایک ترکیب سوچی، اور جیسے ہی ریچھ قریب پہنچا وہ درخت کے پیچھے سے نکلا اور اس کے قریب جا کر کان میں چلایا، السلام علیکم بھالو بھائی۔ ریچھ ڈر کر اچھل پڑا اور بندر کو دیکھا تو کہنے لگا، وعلیکم السلام بھائی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، کہاں سے ٹپک پڑے اچانک؟ ٹپکوں گا بھلا کہاں سے، دوپہر کے کھانے کے بعد ذرا ٹہلنے نکلا تھا کہ تم نظر آ گئے۔ تمہاری شکل پر 12 بج رہے تھے، میں نے سوچا ہو نہ ہو آج بھالو بھائی ضرور کسی پریشانی میں ہیں۔ بندر نے کہا، کہہ تو سچ رہے ہو، بڑی عجیب پریشانی ہے۔ ریچھ نے جواب دیا، وہ کیا بھلا؟ بندر نے پوچھا، ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ بھالو بھائی تم پریشان ہوتے ہو تو اپنی بھی نیند اڑ جاتی ہے، سچ کہہ رہا ہوں۔ بندر نے جھوٹ موٹ کی ہمدردی جتائی، ہمدردی میں یہاں پر چھٹی آنا چاہیے، ہمدردی جتائی۔ بات یہ ہے کہ آج میری سالگرہ ہے اور میں کیک لینے جا رہا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیک کہاں سے خریدوں، کیا جنگل میں کہیں کیک ملتا ہے؟ ریچھ نے پوچھا، واہ واہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، سالگرہ مبارک ہو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بھالو بھائی۔ بندر تالیاں بجاتے ہوئے بولا، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ریچھ کو کس طرح بے وقوف بنا کر شہد حاصل کیا جائے۔ آخر کار اس نے کچھ سوچ کر کہا، لیکن ایک بار میں ضرور کہوں گا بھالو بھائی۔ وہ کیا؟ ریچھ نے پوچھا، آپ کے بال بہت بڑے ہوئے ہیں، آپ کی سالگرہ میں جو جانور آئیں گے وہ یہی کہیں گے کہ ریچھ نے بال نہیں کٹوائے۔ بندر نے کہا، اچھا؟ ریچھ پریشان ہو کر بولا، پھر میں کیا کروں؟ میری مانیے تو حجامت بنوا لیجئے، حجامت کا مطلب بال کٹوا لیجئے۔ بندر نے ریچھ کو پٹی پڑھائی، حجامت؟ لیکن جنگ میں کون میرے بال کاٹے گا؟ یہ جنگ نہیں، جنگل ہے، ٹھیک ہے، جنگل میں کون میرے بال کاٹے گا؟ ریچھ نے منہ لٹکا کر کہا، ارے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بالو بھائی، میں جو حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے، آپ کو کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے اچھے بال کاٹوں گا کہ بالکل شاہ رخ خان نظر آئیں گے۔ بندر نے مکاری سے کہا، شاہ رخ خان؟ ریچھ نے حیرت سے کہا، یہ کوئی نیا جانور آیا ہے جنگل میں؟ اس کی بات سن کر بندر کی ہنسی چھوٹ گئی، لیکن ضبط کر کے بولا، اس جنگل میں تو نہیں، البتہ میرے دادا ابو کہتے ہیں کہ یہاں سے بہت دور ایک بڑا جنگل ہے، اس میں اس جیسے کئی جانور پائے جاتے ہیں۔ اچھا تو چلو جلدی سے میری حجامت بنا ڈالو، ریچھ نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ابھی لیجئے، لیکن آپ کو میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ بندر نے کہا، کون سا کام؟ ریچھ نے معصومیت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، بس ذرا سا شہد چاہیے مجھے، بہت دیر سے دل چاہ رہا تھا، ویسے تو میں خود درخت پر چڑھ کر اتار لیتا، لیکن آج میرے پاؤں میں درد ہے اور درخت پر چڑھ نہیں سکتا، شہد کا چھتا زیادہ اوپر ہے، آپ ہاتھ بڑھا کر اتار لیں گے؟ ریچھ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ہاتھ بڑھا کر شہد کی مکھیوں کا چھتا درخت کی شاخ سے نوچ لیا۔ بندر خطرہ بھانپ کر ایک طرف بھاگا اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا کہ ریچھ کی کیا درگت بنتی ہے۔ اس کا منصوبہ یہی تھا کہ کسی طرح شہد کھایا جائے،
لیکن مکھیوں کے ڈنک سے خوفزدہ ہو کر اس نے سوچا کہ کسی ترکیب سے شہد اس طرح حاصل کیا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بیچارہ بھولا بھالا ریچھ اس کی باتوں میں آ گیا اور سالگرہ کے لیے بال کٹوانے کے شوق میں شہد کی مکھیوں کا چھتا نوچ بیٹھا۔ مکھیاں بھلا ریچھ کو کب چھوڑنے والی تھیں، کاٹ کاٹ کر ریچھ کا برا حال کر دیا۔ بیچارہ چیخیں مارتا ہوا ادھر ادھر بھاگنے لگا اور غصے میں آ کر چھپے چھتے کو بالکل ہی پچکا ڈالا۔ بندر یہ دیکھ کر آگے بڑھا اور کیلے کے درخت کا ایک پتا لے کر چھتا اس میں لپیٹ لیا۔ پھر کئی پتے اور درخت کی شاخیں جمع کر کے ان کو آگ لگا دی۔ آگ سے جب دھواں اٹھا تو مکھیاں گھبرا کر بھاگ گئیں۔ ریچھ بیچارہ ایک طرف نڈھال پڑا تھا۔ بندر نے کیلے کا پتا کھولا اور سارا شہد چٹ کر گیا۔ آخر ریچھ ہمت کر کے اٹھا اور بولا، بندر بھائی، اب ذرا جلدی سے میرے بال کاٹ دو، سالگرہ کا وقت ہونے والا ہے اور مجھے ابھی کیک لینے بھی جانا ہے۔ بندر نے جلدی سے منہ صاف کیا اور کہنے لگا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آؤ۔ یہ کہہ کر بندر اسے اپنے گھر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر بندر نے قینچی، کنگھی، استرا اور ایک بڑا سا سفید کپڑا نکالا۔ سفید کپڑا بندر نے ریچھ کی گردن کے ارد گرد باندھ دیا اور قینچی نکال لی۔ ریچھ نے جو یہ سارا سامان دیکھا تو کہا، کہا آپ کے پاس تو حجامت کا پورا سامان موجود ہے۔ سامان۔ ٹھیک ہے، سامان موجود ہے، آپ حجام کی دکان کیوں نہیں کھول لیتے؟ بندر بہت عرصے سے جنگل میں حجامت کی دکان کھولنے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن سوچتا تھا کہ پہلے کسی جانور کی حجامت مفت میں بنا کر ہاتھ صاف کر لے اور ذرا مہارت ہو جائے تو باقاعدہ دکان کھول لے۔ ریچھ کی حجامت بنانے سے نہ صرف اسے شہد مل گیا بلکہ حجامت بنانے کی مشق بھی ہو جاتی، لیکن ریچھ کے سامنے وہ یہ بات ظاہر کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے وہ ریچھ کی بات کا کوئی الٹا سیدھا جواب سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہاں سے خرگوش گزرا۔ مکھیوں کے کاٹنے کی وجہ سے ریچھ کا منہ جگہ جگہ سے سوجا ہوا تھا اور بیچارے کے ایک آدھ جگہ سے خون بھی نکل رہا تھا۔ جب خرگوش نے ریچھ کو اس حال میں گردن پر سفید کپڑا باندھے بال کٹواتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ خرگوش کی چیخ سن کر بندر ایسا ڈرا کہ اس نے گھبراہٹ میں قینچی ریچھ کے بالوں کے بجائے اس کے کان پر چلا دی اور ریچھ کا کان ذرا سا کٹ گیا۔ اس پر ریچھ نے ایک ایسی زوردار چنگھاڑ ماری کہ بندر تھر تھر کانپنے لگا۔ ریچھ کے کان سے خون بہہ رہا تھا۔ تم نے میرا کان کاٹ ڈالا، ریچھ چلایا۔ اس خرگوش کے بچے نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ بندر نے کہا، اب کیا ہوگا، مجھے ابھی کیک لینے بھی جانا ہے، آج میری سالگرہ ہے اور سارے جانور دعوت میں پہنچنا شروع ہو گئے ہوں گے اور میں یہاں بیٹھا ہوں کٹا ہوا کان اور سوجا ہوا منہ لیے۔ ریچھ رو دیا۔ آپ فکر نہ کریں بھالو بھائی، بندر نے کہا، آپ کی خدمت کے لیے۔ ابھی وہ کچھ کہہ ہی رہا تھا تو اس نے بولا، تم چپ رہو۔ ریچھ بندر کی بات کاٹ کر نہایت غصے سے بولا، تم نے ہی مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ خرگوش جو اتنی دیر سے چپ کھڑا تھا بول پڑا، میری مانو تو پہلے اپنا کان سلوا لو درزی سے۔ بے وقوف، بھلا درزی بھی کان سیتا ہے؟ بندر نے ڈانٹ کر کہا، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اب ریچھ کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بندر کے ساتھ چلے۔ تینوں ڈاکٹر ہمدرد کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر ہمدرد ایک نہایت ہنس مکھ، مہربان اور ہوشیار ڈاکٹر تھے۔ وہ کئی سال سے جنگل میں ایک چھوٹے سے مکان میں اکیلے رہتے تھے اور اکثر جانور ان کے پاس علاج کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ تینوں جب ڈاکٹر ہمدرد کے پاس پہنچے تو لومڑی ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی ہوئی تھی۔
اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کانٹا نکال چکے تھے اور پٹی باندھ رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی ڈاکٹر ہمدرد نے کہا، او ہو بھالو میاں، بھائی یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ ریچھ بے حال تو تھا ہی، ڈاکٹر صاحب کی ہمدردی پا کر زور زور سے رونے لگا اور سارا قصہ سنایا۔ ڈاکٹر صاحب بندر پر خفا ہوئے۔ بندر کان دبائے چپ چاپ سنتا رہا۔ آخر ڈاکٹر نے بھالو بھائی کی مرہم پٹی شروع کی۔ لومڑی جو ریچھ کی ساری بات سن چکی تھی، ڈاکٹر صاحب کے ہاں سے نکلتے ہی سیدھی ریچھ کے گھر پہنچی، جہاں سارے جانور ریچھ کی سالگرہ میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ لومڑی نے جاتے ہی سارا ماجرا سنایا۔ سارے جانور لومڑی کی بات سن کر غصے میں آ گئے۔ بندر کی شرارتیں تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، اسے سبق سکھانا اب ضروری ہو گیا ہے۔ مور نے کہا، کمبخت میرے سامنے آ جائے تو پنجہ مار کر اس کا پیٹ پھاڑ دوں۔ شیر نے غصے سے کہا، نہیں بھائی اتنا غصہ اچھا نہیں، دریائی گھوڑے نے کہا، اسے ذرا سختی سے سمجھا دیں گے شاید مان جائے، ورنہ پھر کچھ تدبیر سوچیں۔ میرا خیال ہے سب ڈاکٹر ہمدرد کے گھر چلیں، بندر بھی وہیں ہوگا، ہرن نے تجویز پیش کی۔ سب راضی ہو گئے اور ڈاکٹر ہمدرد کے ہاں پہنچے۔ بندر نے جو ان کو آتے دیکھا تو کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا۔ ادھر ڈاکٹر ہمدرد ریچھ کی پٹی کر چکے تھے اور باورچی خانے میں کچھ کام کر رہے تھے۔ ریچھ آرام کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تمام جانوروں نے اس کا حال پوچھا اور اسے سالگرہ کی مبارکباد دی۔ میرے دوستو ایسی کیا بات ہے؟ ڈاکٹر ہمدرد کی آواز آئی۔ وہ باورچی خانے سے نکل رہے تھے اور سب نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خوبصورت کیک تھا۔ میں اتنی دیر میں تمہاری سالگرہ کے لیے بڑا مزیدار فروٹ کیک بنایا ہے۔ میں نے اتنی دیر میں تمہاری سالگرہ کے لیے بڑا مزیدار فروٹ کیک بنایا ہے، یہ دیکھو۔ ڈاکٹر صاحب نے کیک آگے کر دیا جس پر بالائی سے لکھا ہوا تھا، سالگرہ مبارک ہو بھالو بھائی۔ ریچھ نے کیک کاٹا اور سب جانوروں نے تالیاں بجا کر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بھالو بھائی گایا۔ ریچھ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، پھر کچھ سوچ کر بولا، آپ سب لوگوں اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ، لیکن کاش بندر بھی یہاں ہوتا اور سالگرہ کا کیک کھاتا۔ ارے اس نے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا لیکن پھر بھی تم اسے یاد کر رہے ہو، چوہے نے حیرت سے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، آخر وہ ہے تو تمہارا بھائی نا، اس سے غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، ریچھ نے کہا۔ بھالو میاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر ہمدرد بولے، اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں اور اپنے دل میں برے لوگوں کے لیے بھی جگہ رکھتے ہیں۔ یہ بڑے حوصلے اور بڑی بہادری کی بات ہے۔ اب ذرا بندر کی سنیے۔ ڈاکٹر صاحب کے گھر سے بھاگ کر جب وہ جنگل میں اس جگہ پہنچا جہاں اس نے ریچھ کو بہلا پھسلا کر شہد چاٹا تھا، تو شہد کی مکھیوں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے بھاگنے اور جان بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن توبہ کیجئے صاحب، مکھیوں نے کاٹ کاٹ کر اس کے پورے جسم کو سجا دیا۔ آخر گرتا پڑتا، روتا چلاتا، مرہم پٹی کرانے ڈاکٹر ہمدرد کے پاس واپس آیا، اور جاتا بھی کہاں۔ جیسے ہی وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں داخل ہوا، سارے جانور چپ ہو گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ ریچھ آگے بڑھا اور اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب نے جلدی جلدی اس کے زخموں پر دوا لگائی اور پٹی باندھی۔ ریچھ نے اسے کیک کا ایک بڑا ٹکڑا دیا۔ یہ دیکھ کر بندر رونے لگا اور کہا، تم کتنے اچھے ہو اور میں کتنا برا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ریچھ نے جواب دیا، میں تو تمہیں پہلے ہی معاف کر چکا ہوں، بس تم وعدہ کرو کہ آئندہ کسی کو تنگ نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دی ہے،
میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔ بندر نے کہا۔ تمام جانوروں نے تالیاں بجائیں اور ریچھ نے بندر کو گلے لگایا۔ بندر نے ریچھ کے کان میں کہا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بھالو بھائی۔ وہ شہد بہت مزیدار تھا لیکن مہنگا پڑا۔ اب اگر تمہیں شہد چاہیے تو مجھ سے صاف صاف کہہ دینا، حجامت بنوانے کا جھانسا مت دینا۔ جھانسا کا مطلب دھوکہ۔ ریچھ نے کہا اور دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، بڑی مزیدار کہانی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ریچھ صاحب نے معاف کر دیا بندر کو، اگرچہ کہ بندر نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ بندر صاحب نے ان کو مکھیوں سے بھی کٹوایا اور اس کے بعد پھر ان کا کان بھی کاٹ دیا، لیکن اس کے باوجود ریچھ نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اس کہانی کے سوالات پر غور کریں گے۔ یہ میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں، آپ سوال کاپی میں اتاریں گے اور کاپی میں سوال اتارنے کے بعد پھر اس کا جواب بھی آپ کو لکھنا ہے۔ جواب بھی یہاں لکھا ہوا ہے، آپ ایک دفعہ جواب پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد پھر خود اپنے الفاظ میں اس سوال کے جواب کو لکھیں۔ یہ دوسرا اور تیسرا سوال ہے، ان کے جوابات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ چوتھا اور پانچواں سوال ہے۔ ٹھیک ہے، ریچھ کی مدد کے لیے کون آیا؟ چوتھا سوال ہے۔ پانچواں، جنگل کے جانوروں نے بندر کی شرارت کا پتہ چلنے پر کیا فیصلہ کیا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہانی کے آخر میں بندر نے کیا سبق سیکھا؟ یہ چھٹا سوال ہے۔ چھٹا کے بعد ساتواں سوال، ڈاکٹر ہمدرد نے ریچھ کی سالگرہ پر کیا تحفہ دیا؟ یاد ہوگا آپ کو یقیناً۔ آٹھواں سوال، ریچھ نے بندر کو معاف کیوں کیا؟ نواں سوال، بندر کو آخر میں کس بات کا افسوس ہوا؟ پھر دسواں اور آخری سوال ہے، کہانی کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہانی آپ کو کیا بتاتی ہے، سبق کیا لیا آپ نے؟ تو کہانی کا پیغام یہ ہے کہ محبت، معافی اور ایمانداری سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ مکاری اور دھوکہ دہی سے نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے جناب سوالات۔ اب اس کے بعد ہم کریں گے خالی جگہ۔ یہ آپ کو خالی جگہ اپنی کاپی میں اتارنی ہے اور خالی جگہ میں جو صحیح لفظ آئے گا وہ آپ کو دیکھ کے لکھنا ہے۔ ویڈیو آپ کو روکنی ہے، وہ ویڈیو روک کر آپ کو یہ 1 سے لے کے 5 تک پہلے خالی جگہیں لکھنی ہیں اور ان کو فل کرنا ہے، اور اس کے بعد چھٹی، 7ویں اور 8ویں خالی جگہ اور 9ویں خالی جگہ اس اسکرین پر موجود ہے۔ یہاں آپ ویڈیو روکیں گے اور روک کر یہاں خالی جگہ کاپی میں اتاریں گے اور پھر اس کی خالی جگہ میں جو صحیح لفظ آئے گا وہ آپ کو یہاں لکھنا ہے۔ یہ 10ویں خالی جگہ ہے۔ اس کے بعد یہ MCQs ہیں۔ MCQs میں آپ کو یہ سوال اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور اس میں سے جو جواب صحیح ہوگا وہ جواب آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہمدرد نے دوسرا MCQs یہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا MCQs یہ والا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ویڈیو روک روک کے MCQs اتاریں گے اور اتار کر صحیح جواب اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ چوتھا MCQs یہ ہے۔ اس کے بعد 5واں MCQs ہے یہ۔ ٹھیک ہے، 5ویں کے بعد چھٹا MCQs ہے یہ۔ اس کے بعد یہ 7واں، بندر نے شہد کی مکھیوں کو بھگانے کے لیے کیا کیا؟ اس کے بعد یہ 8واں، ٹھیک ہے، 9واں MCQs اور آخری میں 10واں MCQs۔ ٹھیک ہے، یہ تھے MCQs۔ اس کے بعد آپ کو جملے درست کریں۔ یہ جملے ہیں، ریچھ نے بندر کو کیک دیا، کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ جی نہیں، صحیح نہیں۔ اب آپ کو اس کے بارے میں صحیح جملہ لکھنا ہے۔ ریچھ نے بندر کو کیا دیا تھا؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہمدرد نے ریچھ کو شہد دیا، بندر نے ریچھ کے بال کاٹ کر اسے خوش کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ جملے غلط لکھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ جملے صحیح کر کے لکھنے ہیں۔ چوتھا جملہ، لومڑی نے ریچھ کو دھوکہ دیا۔ ٹھیک ہے، کیا دیا تھا بھائی لومڑی نے ریچھ کو، وہ لکھنا ہے آپ کو دیکھ کے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ 10 جو ہے وہ جملے درست کریں، یہ بھی آپ کو اپنی کاپی کے اندر لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس طرح ہمارا دوسری کہانی ختم ہو گئی آج سیشن میں، اور آپ اس کے سوالات اپنی کاپی میں لکھیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔